بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نماز عید الاضحیٰ کیسے پڑھیں، کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلے آپ نیت فرما لیجئے۔ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ نماز آپ باجماعت ادا کریں گے امام صاحب کے ساتھ۔ جب آپ نیت فرما لیں گے، جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے آپ نے بھی ویسے ہی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اب اسی طرح جب امام صاحب ثنا پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، آپ نے بھی اپنی ثنا پڑھ لینی ہے۔ امام صاحب اب تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کہیں گے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہیں گے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، کوئی قرات کریں گے۔ اسی طرح پھر سجدہ، قیام، رکوع، سجود وغیرہ کریں گے۔ اب ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب دوسری رکعت کا آغاز ہوگا، دوبارہ سے کھڑے ہوں گے، قیام میں آئیں گے۔ اب امام صاحب دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی قرات ملائیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے۔ اسی طرح اب امام صاحب تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ کہیں گے آپ نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، سیدھا ہی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد سجود، قیام اور اسی طرح بیٹھ کر آپ تشہد اور درود شریف، درود ابراہیمی، یہ دعا پڑھ کر آپ سلام پھیریں گے، جس طرح آپ باقی نماز پڑھتے ہیں۔ بس اس میں تکبیرات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خطبہ سننا واجب ہے، فرض کے لمحات ہیں۔ اگر آپ خطبہ نہیں سنتے آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ قربانی بھی کریں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو خطبہ سننا ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے یہ خطبہ مبارک بنا ہے، اور اس کو سننا لازمی ہے۔ اس میں بہت سے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، ہمیں ان کے معنی نہیں آتے، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ نے عید کی نماز پڑھ لینی ہے اور یہ خطبہ ضرور سننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تشریق، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اسی کے بعد اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کر لیتے ہیں تو اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما، یا اللہ میں نے قربانی کی اپنے محبوب علیہ السلام، اپنے خلیل اللہ علیہ السلام کے صدقے میری قربانی کو قبول فرما۔ تو آپ اسی طرح عید کی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کی قربانی، آپ کی عید کی نماز، آپ کی مانگی ہوئی دعائیں سب جلد از جلد قبول ہوں گی۔ بس آپ نے اسی طرح آرام و سکون کے ساتھ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ نہ سمجھ لگے اس ویڈیو کو دوبارہ لگا کر سنیے، شیئر کیجیے اور سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نماز عید الاضحیٰ کیسے پڑھیں، کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلے آپ نیت فرما لیجئے۔ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ نماز آپ باجماعت ادا کریں گے امام صاحب کے ساتھ۔ جب آپ نیت فرما لیں گے، جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے آپ نے بھی ویسے ہی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اب اسی طرح جب امام صاحب ثنا پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، آپ نے بھی اپنی ثنا پڑھ لینی ہے۔ امام صاحب اب تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کہیں گے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہیں گے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، کوئی قرات کریں گے۔ اسی طرح پھر سجدہ، قیام، رکوع، سجود وغیرہ کریں گے۔ اب ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب دوسری رکعت کا آغاز ہوگا،
دوبارہ سے کھڑے ہوں گے، قیام میں آئیں گے۔ اب امام صاحب دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی قرات ملائیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے۔ اسی طرح اب امام صاحب تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، سیدھا ہی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد سجود، قیام اور اسی طرح بیٹھ کر آپ تشہد اور درود شریف، درود ابراہیمی، یہ دعا پڑھ کر آپ سلام پھیریں گے، جس طرح آپ باقی نماز پڑھتے ہیں۔ بس اس میں تکبیرات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خطبہ سننا واجب ہے، فرض کے لمحات ہیں۔ اگر آپ خطبہ نہیں سنتے، آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ قربانی بھی کریں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو خطبہ سننا ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے یہ خطبہ مبارک بنا ہے، اور اس کو سننا لازمی ہے۔ اس میں بہت سے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، ہمیں ان کے معنی نہیں آتے، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ نے عید کی نماز پڑھ لینی ہے اور یہ خطبہ ضرور سننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تشریق، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اسی کے بعد اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کر لیتے ہیں تو اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما، یا اللہ میں نے قربانی کی اپنے محبوب علیہ السلام، اپنے خلیل اللہ علیہ السلام کے صدقے میری قربانی کو قبول فرما۔ تو آپ اسی طرح عید کی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کی قربانی، آپ کی عید کی نماز، آپ کی مانگی ہوئی دعائیں سب جلد از جلد قبول ہوں گی۔ بس آپ نے اسی طرح آرام و سکون کے ساتھ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ نہ سمجھ لگے اس ویڈیو کو دوبارہ لگا کر سنیے، شیئر کیجیے اور سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نماز عید الاضحیٰ کیسے پڑھیں، کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلے آپ نیت فرما لیجئے۔ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ نماز آپ باجماعت ادا کریں گے امام صاحب کے ساتھ۔ جب آپ نیت فرما لیں گے، جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے بھی ویسے ہی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اب اسی طرح جب امام صاحب ثنا پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، آپ نے بھی اپنی ثنا پڑھ لینی ہے۔ امام صاحب اب تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہیں گے، اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، کوئی قرات کریں گے۔ اسی طرح پھر سجدہ، قیام، رکوع، سجود وغیرہ کریں گے۔ اب ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب دوسری رکعت کا آغاز ہوگا، دوبارہ سے کھڑے ہوں گے، قیام میں آئیں گے۔ اب امام صاحب دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی قرات ملائیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے۔ اسی طرح اب امام صاحب تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ کہیں گے، آپ نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، سیدھا ہی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد سجود، قیام اور اسی طرح بیٹھ کر آپ تشہد اور درود شریف، درود ابراہیمی، یہ دعا پڑھ کر آپ سلام پھیریں گے، جس طرح آپ باقی نماز پڑھتے ہیں۔ بس اس میں تکبیرات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خطبہ سننا واجب ہے، فرض کے لمحات ہیں۔ اگر آپ خطبہ نہیں سنتے، آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ قربانی بھی کریں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو خطبہ سننا ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے یہ
خطبہ مبارک بنا ہے اور اس کو سننا لازمی ہے۔ اس میں بہت سے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، ہمیں ان کے معنی نہیں آتے، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ نے عید کی نماز پڑھ لینی ہے اور یہ خطبہ ضرور سننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تشریق، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اسی کے بعد اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کر لیتے ہیں تو اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما، یا اللہ میں نے قربانی کی اپنے محبوب علیہ السلام، اپنے خلیل اللہ علیہ السلام کے صدقے میری قربانی کو قبول فرما۔ تو آپ اسی طرح عید کی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کی قربانی، آپ کی عید کی نماز، آپ کی مانگی ہوئی دعائیں سب جلد از جلد قبول ہوں گی۔ بس آپ نے اسی طرح آرام و سکون کے ساتھ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ نہ سمجھ لگے اس ویڈیو کو دوبارہ لگا کر سنیے، شیئر کیجیے اور سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، نماز عید الاضحیٰ کیسے پڑھیں، کیسے ادا کریں؟ سب سے پہلے آپ نیت فرما لیجئے۔ نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ 2 رکعت نماز نفل زائد 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یہ نماز آپ باجماعت ادا کریں گے امام صاحب کے ساتھ۔ جب آپ نیت فرما لیں گے، جیسے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے آپ نے بھی ویسے ہی اطاعت کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اب اسی طرح جب امام صاحب ثنا پڑھیں گے، خاموش رہیں گے، آپ نے بھی اپنی ثنا پڑھ لینی ہے۔ امام صاحب اب تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر کہیں گے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر کہیں گے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، کوئی قرات کریں گے۔ اسی طرح پھر سجدہ، قیام، رکوع، سجود وغیرہ کریں گے۔ اب ہماری پہلی رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب دوسری رکعت کا آغاز ہوگا، دوبارہ سے کھڑے ہوں گے، قیام میں آئیں گے۔ اب امام صاحب دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، کوئی قرات ملائیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے۔ اسی طرح اب امام صاحب تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ دوسری مرتبہ تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا کر چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ کہیں گے آپ نے کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، سیدھا ہی آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد سجود، قیام اور اسی طرح بیٹھ کر آپ تشہد اور درود شریف، درود ابراہیمی، یہ دعا پڑھ کر آپ سلام پھیریں گے، جس طرح آپ باقی نماز پڑھتے ہیں۔ بس اس میں تکبیرات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو خطبہ سننا واجب ہے، فرض کے لمحات ہیں۔ اگر آپ خطبہ نہیں سنتے آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ قربانی بھی کریں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو خطبہ سننا ضروری ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے یہ خطبہ مبارک بنا ہے اور اس کو سننا لازمی ہے۔ اس میں بہت سے کچھ ایسے الفاظ ہیں جو ہمیں معلوم نہیں، ہمیں ان کے معنی نہیں آتے، بس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے۔ تو آپ نے عید کی نماز پڑھ لینی ہے اور یہ خطبہ ضرور سننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر تشریق، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی تسبیح کرنی ہے۔ اسی کے بعد اگر آپ قربانی کا جانور ذبح کر لیتے ہیں تو اپنے رب تعالیٰ سے دعا مانگے، یا اللہ میری قربانی کو قبول فرما، یا اللہ میں نے قربانی کی اپنے محبوب علیہ السلام، اپنے خلیل اللہ علیہ السلام کے صدقے میری قربانی کو قبول فرما۔ تو آپ اسی طرح عید کی نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ الکریم آپ کی قربانی، آپ کی عید کی نماز، آپ کی مانگی ہوئی دعائیں سب جلد از جلد قبول ہوں گی۔ بس آپ نے اسی طرح آرام و سکون کے ساتھ آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ نہ سمجھ لگے اس ویڈیو کو دوبارہ لگا کر سنیے، شیئر کیجیے اور سماعت فرما لیجیے۔